انکم سپورٹ پروگرام کے پلیٹ فارم پر ایک نہایت اہم اور خوش آئند موقع کے لیے جمع ہوئے ہیں، جہاں آل پاکستان بی آئی ایس پی امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن اور بسپ آفیسرز ایسوسی ایشن پاکستان کے 9 منتخب صدر اور ان کی کابینہ کے حلف برداری کی رسم کا انعقاد ہو رہا ہے۔ یہ نہ صرف ادارے کے اندر ایک مضبوط جمہوری روایت کا تسلسل ہے، بلکہ یہ اس امر کا بھی عکاس ہے کہ بی آئی ایس پی ایک ایسا ادارہ ہے جو شفافیت، قیادت پر یقین رکھتا ہے۔ سب سے پہلے میں اسٹیج پر موجود تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ خصوصی شرکت ہے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب کی، اور آج کی تقریب کی صدارت کرنے پر بی آئی ایس پی کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ کو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تقریب میں شرکت کی۔ رحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ میں باعثیت صدر آل پاکستان بسپ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن میں دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ تمام لوگ جو یہاں تشریف آور ہیں، جو جہاں دور دراز علاقوں سے آئے ہیں، آپ کی موجودگی، آپ کے آنے سے ہماری پروقار تقریب حلف برداری رونق بخشی گئی۔ خصوصاً شکر گزار ہوں جناب گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کا، محترمہ روبینہ خالد صاحب چیئرپرسن بینظیر انکم سپورٹ، جنہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی کی، اور میں ان تمام امپلائیز کا شکر گزار ہوں جو دور دراز تحصیلوں سے، ریجن سے یہاں تشریف لائے، کراچی سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے۔ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ خواتین حضرات، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام عرصہ 15 سال سے پورے پاکستان سے غریب اور نادار طبقات کی خدمت کر رہا ہے، چاہے رمضان المبارک میں پرائم منسٹر پیکج ہو، سیلاب جیسی آفات ہوں، کرونا جیسی عالمی وبا ہو، بینظیر انکم سپورٹ کا ملازمین صفحہ اول میں رہ کے پوری قوم کی خدمت کرتا ہے۔ ہم نے ہر مشکل دور میں، ہر مشکل ٹائم میں پورے پاکستان کے امپلائیز نے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور یہ ہماری محنت، لگن اور خلوص کا ثبوت ہے۔ اسی پلیٹ فارم سے میں کچھ اپنے جو ملازمین ہیں ان کے مطالبات بھی پیش کرتا ہوں اپنی مینجمنٹ اور اپنی جو گورنمنٹ کے سامنے، کہ عرصہ 15 سال سے جو ہم خدمت کر رہے ہیں ملازمین، ان کی پروموشنز 16 to 17 ابھی تک پینڈنگ ہے۔ میڈیکل پالیسی کہ جو جامع میڈیکل پالیسی پہ عمل درآمد کیا جائے۔ اس کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا مینجمنٹ سے کہ چونکہ 2011 کے بعد آج تک بسپ امپلائیز میں کوئی بھرتیاں نہیں ہوئی ہیں، ہماری تحصیلیں آج بھی بعض جگہ پہ چوکیدار یا نائب قاصد چلاتے ہیں۔ ٹرانچ مانیٹرنگ کے دوران، کیش ڈسپرسمنٹ کے دوران ہمیں کافی مسائل پیش آتے ہیں، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ نئے لوگوں کو موقع دیا جائے، نئے بھرتیاں کی جائیں، جس میں ہمارے تقریباً 850 سے زیادہ جو ہمارے لمسم پیکج میں ہمارے کمپلائنس مانیٹر موجود ہیں، ان کو بھی اس میں موقع دیا جائے، کیونکہ ہم ان سے بھرتی تو ان کو سی سی ٹی کے لیے کیا تھا، لیکن کام ان سے ہم سارے لے رہے ہیں۔ تو ریگولر پوسٹیں جب اناؤنس کی جائیں تو ان لوگوں کو فرسٹ پریورٹی پہ موقع دیا جائے،
کیونکہ ویل ایجوکیٹڈ ویل ایکسپیرئنس لوگ ہمارے پاس موجود ہیں. تو میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں تمام معزز مہمانوں کا, تمام یونینز کا, جس میں سی ڈی اے کی یونین جنرل سیکرٹری چودھری یاسین صاحب موجود ہیں, محسن بسپ حماد خان مری صاحب موجود ہیں, جن کے ہم آج بھی احسان مند ہیں, توقیر عباسی صاحب ہیں جنرل سیکرٹری میں چیئرمین سائنس فاؤنڈیشن سیکرٹری, نام ذہن سے نکل گیا, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے اگیگا کے پریزیڈنٹ رحمان باجوہ صاحب موجود ہیں. ہم سب کا دل کی عطا گرائیوں سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پاکستان کے تمام بسپ امپلائیز جو دور دراز علاقوں میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں, ان کو یہاں سے ایک میسج دیتا ہوں کہ اپنی ایمانداری سے, نیت سے, خلوص سے, اپنے وفاداری سے جو ہم کیش ڈسبرسمنٹ میں ٹرانچ کے دوران ڈیوٹیاں کرتے ہیں, وہ جو پیسے ہم غریب عوام تک پہنچاتے ہیں, پوری ایمانداری سے آج بھی اپنی ڈیوٹی آپ اسی طرح کریں جیسے پہلے کرتے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جو مسائل ہیں, آپ لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں, ہم مینجمنٹ کے سامنے رکھیں گے, اور ہمیں پوری امید ہے اپنی چیئرپرسن صاحبہ سے کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں گے. بہت سارے کام ہمارے ہو چکے ہیں, بہت سارے کیڈرز کی پروموشنز ہو چکی ہیں, اور سارے کام ہو چکے ہیں. ہم ایچ آر کا بھی شکر گزار ہیں. تو آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ جو تھوڑے بہت مسائل رہ چکے ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. تھینک یو سو مچ. سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہوئے شکر گزار ہوں ملک بھر کے ان تمام آفیسرز کا جنہوں نے ایک بھاری مینڈیٹ کے ساتھ مجھے اپنی نمائندگی کا فریضہ سونپا. آپ سب سے اور ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے کہ میں خالصتاً ان کے حق نمائندگی ادا کر سکوں اور کبھی اپنی ذات کو ان کے مفادات پر ترجیح نہ دوں. مجھ سے پہلے سردار شیراز صاحب نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ملازمین کی خدمات کے حوالے سے ذکر کیا, تو میں گورنر صاحب آپ کی موجودگی میں, کیونکہ آپ وفاق کی نمائندگی کرتے ہیں, میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس ادارے نے مرضی ریسرچ کرنی ہے ریسرچ کرا لے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو ملازمین جو لوگوں کو سرو کرتے ہیں, ان جیسی بہترین خدمات پاکستان کا کوئی ادارہ سر انجام نہیں دیتا. ہم کورونا, ہم سیلاب, ہم کسی بھی آفت سے گھبراتے نہیں ہیں. ہم اس قوم کے بیٹے ہیں اور اپنے غریب اور محکوم لوگوں کی مدد کے لیے آج بھی تیار ہیں اور ہمیشہ تیار رہیں گے. مطالبات کے حوالے سے سردار صاحب ذکر کر چکے ہیں, میں ریپیٹ نہیں کرتا, وقت کی قلت ہے. لیکن ایک امید ہے, اس امید کا سفر محترمہ شازیہ مری صاحبہ کے دور سے ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے کئی سالوں سے پینڈنگ جو مطالبات تھے وہ بورڈ نے اس کی اپروول دی. ہماری بہن چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جیسے ہی انہوں نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی تو ان تمام فیصلوں پر فوری طور پر عمل درآمد ہونا شروع ہوا. اب میکسیمم مسائل جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں, لیکن چند جو مسائل ہیں میڈم وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. اور میں یہاں اسٹیج کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ بیسیوں میٹنگ میں, بیسیوں گفتگو میں میڈم نے 2 وعدے کیے اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا. میڈم نے یہ وعدہ کیا کہ اس ادارے کو پاکستان کا بہترین ادارہ بنانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, تو میں نے آپ کے بیہاف پہ میڈم سے وعدہ کر دیا ہے. اور آپ نے جو یہاں سوشل میڈیا پہ ہمارے دوست فیلڈ سے لائیو دیکھ رہے ہیں یا حال پہ موجود ہیں,
آپ نے ہمارے اس وعدے کی لاج رکھنی ہے. میں پر امید ہوں کہ وہ یونیفائڈ کیڈر ہو, وہ آفیسرز کی ٹائم سکیل پالیسی ہو, وہ میڈیکل پالیسی ہو, وہ ایک ہی گریڈ میں بھرتی ہونے والے جو لوگ آج بھی اسی گریڈ میں سرو کر رہے ہوں ان کی اگلے گریڈ میں ترقی ہو. تمام چیزیں کیونکہ یہ جائز حقوق ہیں, تو یہ جو لیڈرشپ یہاں پہ سٹیج پہ موجود ہے یہ ساری زندگی لوگوں کے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کرتی رہی ہے. آج اللہ نے ان کو موقع دیا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے حقوق آپ کو ملیں گے. ایک مرتبہ پھر جو ملک بھر کے تمام ادارے, پی آئی اے, ایگیگا, سی ڈی اے, پاکستان ریلویز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ, اور جو آزاد کشمیر سے ہمارے ریلیجس افیئرز کے منسٹر جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب, یاسین صاحب, عبد الرحمان باجوہ صاحب, اور سب سے بڑھ کے میرے یونیورسٹی کے استاد جن کے مرہون ملت آج ہم اس سٹیج پہ موجود ہیں, ڈاکٹر اکرام علی صاحب, چیئرمین فیڈرل بورڈ, اور تمام زعماء کا میں آج کی تقریب میں شرکت پر اور آج کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی آمد پر گورنر پنجاب صاحب سردار سلیم حیدر صاحب آپ کا, اور میڈم آپ کا, آپ بہت زیادہ ٹریولنگ کے بعد, ہیکٹک ٹریولنگ کے بعد آپ نے یہ ہمیں ٹائم دیا, آج کی تقریب کی صدارت کی, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میں اور ہماری جتنی کیبنٹ ہے جو پورے پاکستان سے یہ یہاں پہ موجود ہیں, اس ادارے کو, اس ملک کے کروڑوں خاندانوں کی کفالت کی جو ذمہ داری ہمارے پہ دی گئی ہے, ہم اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھائیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. میں صدق کے دل سے یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پوری نیک نیتی, سچائی, دیانت اور وفاداری کے ساتھ مملکت پاکستان اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا وفادار رہوں گا. بحیثیت میں یہ عہد کرتا ہوں کہ اپنے تمام فرائض ذمہ داریاں پوری ایمانداری, بہترین صلاحیتوں اور ادارے کے قواعد و ضوابط کے مطابق انجام دوں گا. میں ادارے کے دستور, ملازمین کے اتحاد, ان کے حقوق اور خوشحالی کے فروغ کے لیے ہمہ وقت کوشش کرتا رہوں گا اور اپنے ذاتی مفادات کو کبھی سرکاری فرائض یا فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. میں یہ بھی عہد کرتا ہوں کہ ادارے اور ایسوسی ایشن کی ترقی, وقار اور بہتری کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے صدق کے دل کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری رہنمائی فرمائے. آمین. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں سردار عظمت صاحب کا, ان کی ساری ٹیم کا, اپنی بہن میڈم روبینہ خالد صاحبہ کا کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا اور عزت بخشی گئی, اور آنے والے تمام مہمانوں کا, بی آئی ایس پی کے تمام ملازمین کا, اور سردار عظمت کھٹر صاحب کی پوری کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سردار شیراز صاحب کی پوری کیبنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک جمہوری عمل کے ذریعے وہ الیکشن جیت کے نمائندگی کے لیے سامنے آئے, اور خوش قسمتی سے دونوں کے ناموں کے ساتھ سردار لگا ہوا ہے. بی آئی ایس پی جو ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے,
اور خاص کر ہمارے لیے جو ہم پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری شہید قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بنیاد رکھی گئی 8 سے 13 کی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سے لے کے آج تک BISP پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے بہت ہی اپنا مثبت اور پازیٹیو کردار ادا کر رہا ہے، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ BISP کے ملازمین بڑی بھرپور محنت کرتے ہیں، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو، جب بھی ملک پہ کوئی مشکل صورتحال آئے BISP کے ملازمین فیلڈ میں جا کے آفیسز میں اپنے غریب لوگوں کے شانہ بشانہ جا کے ان کی مدد کے لیے بھرپور جو ہے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ جیسے عظمت کھٹر صاحب نے یہاں پہ کہا کہ پہلے شازیہ مری صاحبہ تھی تو وہ بھی ایک جیالی تھی، ان کے لیے بھی یقیناً شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نام جو ہے اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں تھی۔ اور آج ہماری بہن جو ہیں سینیٹر روبینہ خالد صاحبہ، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی، تو یقیناً ان کے لیے بھی اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے کہ ایک تو یہ بہت ہی ایک مقدم ادارہ ہے کہ جس نے پسے ہوئے طبقوں کو سنبھالنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اور دوسرا اس کا نام جو ہے ہماری شہید قائد کے نام پہ ہے، تو ہمارے پہ ڈبل ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر پہلے ہم نے محنت اگر اب کام اس ادارے کے لیے اور اس ملک میں رہنے والے غریب لوگوں کے لیے 10 گھنٹے کرنا تھا، تو اب ہمیں جو ہے وہ 16 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یقیناً ہماری بہن میڈم روبینہ خالد صاحبہ کے آنے کے ساتھ ہی ایک جو تھوڑی یہاں پہ ملازمین میں دیکھتا رہا، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ ہمارے لیے تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ادارہ ہے، لیکن جب سے ہماری بہن جو ہے یہاں پہ آئی ہیں تو چیزیں بڑی خوبصورتی سے اور بڑی بہتری سے آگے چلنا شروع ہو گئی، اور یقیناً میں امید کرتا ہوں اپنے جو BISP کے ملازمین ہیں ان سے بھی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا ادارہ جو ہے وہ آپ کے لیے مقدم ہے، اور پاکستان میں اس چیز کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ ایک سچی بات ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، جب لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو انہیں کہیں کہ پرائیویٹ نوکری آپ کو دلاتے ہیں، اس میں چاہے تنخواہ 80,000 ہو، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں سرکاری نوکری دلاؤ۔ سرکاری نوکری میں اگر تنخواہ 35,000 بھی ہو تو وہ سرکاری نوکری کو اس 80,000 والی نوکری پہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے ایک اوورآل بڑی معذرت کے ساتھ بالکل معافی مانگ کے کہ بحیثیت قوم سب کا یہ ذہن بن گیا ہے کہ کیونکہ سرکار کی نوکری کرنی ہے تو کام نہیں کرنا، تو اس لیے نوکری سرکار کی لینی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک تو رزق اللہ جو دیتا ہے جس ادارے سے جس جگہ سے، اس کے ساتھ مخلص ہونے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس رزق کو حلال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم سرکاری نوکری کریں گے اور کام نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ وہ اپنی اولادوں کو اپنے خاندانوں کو حرام کھلائیں گے، اور اس حرام کا اثر شاید اس نسل پہ نہ ہو لیکن اگلی نسل پہ ضرور ہوگا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس نوکری کو اور اس رزق کو حلال کرنے کے لیے، اور کسی کے سامنے جو ہے وہ کوئی اپریسیشن کے لیے نہیں، اپنے اندر کا جو ایک آپ کا ضمیر ہے اس کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ادارے کے لیے کام کریں، اور پھر وہی حصہ آپ کا جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے شامل ہوگا، کیونکہ یہ ملک اللہ کا انعام ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس پہ اللہ کے وہ انعام ہے کہ جو شاید دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ جبکہ یہ ملک دیکھیں اللہ نے اس کو ایٹامک کنٹری بنایا، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو کہا گیا کہ اگر اس ایٹامک جو آپ نے شروع کیا ہے اس کو اگر رول بیک نہیں کرو گے تو تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا، اور ہم اس ملک کو اس جگہ پہ لے کے جائیں کہ جہاں پہ قائد اعظم کا خواب تھا، جہاں پہ ہمارے شہید قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ویژن تھا،
جہاں پہ ہماری شہید قید شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی خواہش تھی، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، لیکن ان کی خواہش تھی کہ یہ ملک اس مقام پہ جائے جس کے لیے یہ بنا ہے۔ تو کیونکہ BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ انہی شہیدوں کے ماننے والے ہیں، اسی لیے میں یہ ساری بات آپ سے کر رہا ہوں کہ پہلے بھی آپ لوگوں کی خدمات جو ہیں وہ بڑی بھرپور ہیں، اور اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو دور کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے ادارے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ان غریبوں کے لیے، آپ کے لیے تو اللہ نے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے انعام رکھے ہیں کہ آپ اگر اپنی اس سیٹ سے مخلص ہوں گے، آپ کا ادارہ مضبوط ہوگا، آپ کا ملک مضبوط ہوگا تو یقیناً اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور اگر ایک غریب ہماری ماں، ہماری بہن جو مشکل صورتحال میں ہے، اگر وہ آپ کے عمل سے اس کا دل خوش ہوگا، وہ خوشی سے آپ کو دعا دے گی، تو یقیناً آپ کی دنیا بھی اچھی ہے اور آخرت بھی اچھی ہے۔ تو یہ آپ کا ایک بہترین سودا ہے اور اس کے لیے آپ نے اور ہم نے مل کے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم نے اپنی ہمت سے اور اپنی اچھی نیت سے اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ اس ملک نے اپنے اس مقام پہ ضرور پہنچنا ہے جس کے لیے یہ بنا ہے، لیکن ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ وہ مقام ہمیں اپنی زندگیوں میں کم از کم دکھا دے تاکہ ہم خوشی کی اور عزت کی موت مار سکیں۔ بہت شکریہ، بہت میرے ہال میں بیٹھے ہوئے بے نظیر انکم سپورٹ کی فیملی، السلام علیکم۔ آج ایک یہ بھی اوپر ہے، یہ بھی اوپر ہے۔ آج ایک واقعی ایک یادگار دن ہے جہاں آپ کی جو نئی بنی ہوئی ایسوسیشنز ہیں انہوں نے حلف اٹھایا ہے، اور میں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں دونوں ایسوسیشنز کو۔ پریزیڈنٹ جو بنے ہیں ہمارے آفیسرز ایسوسیشن، ان کو، سردار عظمت صاحب کو اور سردار شیراز صاحب کو، ان کی کابینہ کے ساتھ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ گورنر صاحب، آپ نے واقعی کہا کہ یہ پروگرام جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یہ ہم سب کے دلوں کے بہت نزدیک ہے، اور اس کی وجہ جو ہے کیونکہ یہ ہماری بی بی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک خواب تھا، ایک ویژن تھا، جس کو عملی شکل پہنائی گئی اس پروگرام کی صورت میں۔ اور یہ بات میں بار بار کرتی ہوں اور آج بھی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور کروں گی کہ یہ بات میرے لیے بھی بہت حیران کن تھی کہ بی بی اس پروگرام کے خد و خال جب بنا رہی تھیں تو وہ اس وقت جلا وطنی کی حالت میں تھی، اور جلا وطنی کی حالت میں کتنی مشکلات تھیں، کتنے اور مسائل تھے، لیکن اس وقت بھی ان کی سوچ جو تھی وہ بہت مثبت تھی، پاکستان کی غریب عوام کے لیے تھی، پاکستان کی اس مجبور اور پسی ہوئی خواتین کے لیے تھی۔ اور یہ پروگرام گورنر صاحب صرف ایسا پروگرام نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مالی امداد کرتا ہے، اس پروگرام نے ان ہزاروں کروڑوں لاکھوں خواتین کو شناخت دی ہے۔ آپ بھی جو میرا اپنا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، آپ بھی ہمارے بارڈر پہ ہیں، تو یہ ایک سلسلہ ابھی بھی ہے کہ خواتین کو وہ برابری کے حقوق نہیں ملتے۔ حقوق برابری کے ملنا تو بہت دور کی بات، یہ آج سے اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے سے خواتین یہ سوچ نہیں سکتی تھیں کہ ان کا شناختی کارڈ بنے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ اس پروگرام نے اس عمل کو جاری کیا کہ اب خواتین جو ہیں اپنے شناختی کارڈ بنواتی ہیں اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، بلکہ چونکہ اب ہم نے ایک شرط رکھی ہے کہ اس میں بے فارم جو ہے ہم مانگتے ہیں جس وقت ہم رجسٹریشن کرتے ہیں، تو وہ جو بچیاں جو اس دنیا میں آتی ہیں وہ بھی رجسٹرڈ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت خوبصورتی ہے اس پروگرام کی۔ باقی کافی ساری باتیں ہیں ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو مین چیزیں
کچھ بتانا چاہوں گی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ ہم ایک نئے بینکنگ ماڈل کی طرف بھی جا رہے ہیں, ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور میری ملاقات جب صدر پاکستان آصف علی زرداری سے میں جب یہاں میں نے جوائن کیا تو میں نے ان سے جب ملاقات کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے 2 چیزیں کہیں کہ بیٹا ایک تو یہ پیسے جو ہیں شفافیت سے ملیں, بغیر کٹوتی کے ملیں اور عزت سے ملیں. تو اس میں ہم سب نے اپنا رول ادا کرنا ہے. اور آج میں نے سردار عظمت آپ کے بہاف پہ, آپ نے میرے بہاف پہ وعدہ کیا تھا, میں آج آپ سب کے بہاف پہ گورنر صاحب سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایک بہتر نظام ہم لے کر آئیں گے پیمنٹ ماڈل کی صورت میں. تو اس کے لیے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے. جیسے میں نے اپنے بات شروع کرنے کے اسی وقت میں نے کہا کہ میں اپنی بے نظیر انکم سپورٹ فیملی کو میں نے آپ کو کہا, اور ہم ایک خاندان ہیں, اور خاندان جو ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے, خاندان سپورٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو. اور کوئی اگر غلط بات اس خاندان کے متعلق کی جاتی ہے تو وہ سارے خاندان کی بے عزتی ہوتی ہے. ہم اس کو ایسا سمجھتے ہیں اگر ہم میں سے کسی کو کچھ کہا جائے اپنی فیملی میں تو ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم اس کا دفاع کرتے ہیں. اور اگر خاندان میں کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو وی آل فیل پراؤڈ آف دیٹ. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہی اونرشپ ہم نے اس پروگرام کی لینی ہے. اس کے لیے ہم نے مل کے ایک فیملی کی طرح کام کرنا ہے, اس کی اچھائی کے لیے کام کرنا ہے, اس کی پروٹیکشن کے لیے کام کرنا ہے, اور اس کی شفافیت کے لیے پروگرام کرنا ہے. یہ آپ سب نے آج میرے ساتھ, یہ پہلے بھی میں آپ سے یہ والا وعدہ لے چکی ہوں, اور آج بھی آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ ہم نے مل کے کام کرنا ہے. آپ کے مسائل میرے مسائل ہیں, یہ میں آپ کو اس کی یقین دہانی کرتا ہوں. کیونکہ میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ جب تک آپ کے جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو وہ نہیں دے سکتے آسانیاں, تو پھر آپ ان سے اس طرح کی جو ہے کارکردگی کا بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. میں نے کافی ساری کمیاں جو ہیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی ہم جلد ایڈریس کریں گے. لیکن اس کے بعد ہم سب نے دن رات محنت کر کے اس پروگرام کو ایک نئی منزل کی طرف لے کے جانا ہے. اور نئی منزل آپ کو پتہ ہے کہ ہم گورنر صاحب زندگیاں ہم آسان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. جو پیسے ہم دیتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ان کی امداد ہم کر لیتے ہیں, ان کا ہم ہاتھ تھام لیتے ہیں, لیکن زندگیاں ہم بہتر نہیں بنا رہے. اور زندگیاں بہتر بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کو لانچ کرنا ہے. لیٹس آل ٹوگیدر میک لائف بیٹر فار پیپل. اور انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. آج سے ہم یہ عہد کریں گے کہ کوئی بے روزگار نہ رہے, اور ہنر ہر ایک کے ہاتھ میں ہو. اور میں آپ کو گورنر صاحب اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیز جیسے میرے ذہن میں گڑ گئی ہے, ایک پرانی ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہی تھی جس میں بی بی شہید جو ہیں مخاطب ہیں لوگوں سے, اور وہاں انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے, اور چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں ایک پورا فلسفہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ہنر آپ کا سرمایہ ہے, ہنر آپ کا سرمایہ ہے, یور اسکل از یور ایسٹ. اور یہ ایک ایسا سرمایہ ہے جو آپ سے کوئی لے نہیں سکتا. آپ کی دولت شاید آپ سے چلی جائے, آپ کے بینک اکاؤنٹ کہیں سیز ہو جائیں, لیکن اگر آپ ہنر مند ہیں, آپ کے ہاتھ میں ہنر ہے, تو یہ بات تو یقینی ہے کہ آپ اپنا روزگار کما سکتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے. تو ہم نے سب نے مل کر اس طرف بھی جانا ہے. اور سکلز بھی گورنر صاحب وہ سکلز جو میننگ فل سکلز ہوں, سکلز کے نام پہ دھوکہ نہیں. سکلز ہم نے وہ کرنی ہے. ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اوورسیز فاؤنڈیشن ہے کے ساتھ, اور ہماری وہ سالک صاحب جو وزیر ہیں ان سے میٹنگ ہوئی ہے, نیفٹک سے ہوئی ہے, ٹیفٹا سے ہوئی ہے, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں سب سے ہوئی ہے. صرف اس سال جو جرمنی کی ڈیمانڈ ہے گورنر صاحب, وہ 4 لاکھ لوگوں کی ان کو ڈیمانڈ ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہ اس لیول کی سکل یا اس معیار کی سکل ہم نے ابھی تک جو ہے وہ تیار نہیں کی. وہی جو اس طرح صرف یہ ایک ملک کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں, اس طرح بہت سارے ممالک میں
सऊदी अरब में जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, मुझे वो बता रहे थे, होटल इंडस्ट्री वालों को मैंने बुलाया, पाकिस्तान में सिर्फ जो है तकरीबन 30 नए होटल बड़े जो हैं वो बनने जा रहे हैं, जिसके लिए उनके पास लोग नहीं हैं, वो स्किल नहीं है। इसी तरह उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ रियाद में इस साल 90 होटलों की जो है बुनियाद रखी गई है, 90। उसके लिए एक होटल के पीछे आप देखें कि कितने उसमें जो होते हैं लोग चाहिए होते हैं। इसी तरह आपकी हेल्थ केयर है, इसी तरह आपके और बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं इसके साथ साथ जो हुनरमंद ख़वातीन हैं हमारी, उनको भी हमने उनका हाथ थाम के उनको भी उसके लिए हम बैंक अल-फलाह के साथ हमने एक मुआहिदा किया है, जल्द हम उसको साइन करेंगे। और उसके तहत हम जो हमारी दस्तकार ख़वातीन हैं, जो हाथ से काम करने वाली ख़वातीन हैं, उनकी डिजिटल ट्रेनिंग करा के उनको मार्केट से जोड़ेंगे, ताकि वो अपनी मसनूआत जो हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स हैं, वो खुद डायरेक्ट बेच सकें, बजाय वो मिडल मैन जो है उनसे सारा फ़ायदा ले जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे मंसूबे हैं, हम उसको इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन एक बात जो है मैंने आपसे की और आपको मैं फिर कहूँगी कि इसके लिए हमें सबको मिलकर मेहनत करनी है। एवरी वन ऑफ यू, ईच वन ऑफ यू, हमने एक मशीन की तरह काम करना है। और मशीन में अगर एक पुर्जा भी जो है काम नहीं करता तो मशीन रुक जाती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप काम करते भी रहे हैं। और एक बार फिर मैं ये बात आपसे कहूँगी, और गवर्नर साहब ने भी कहा, गवर्नर साहब मैं ही समझती हूँ कि हम पे अल्लाह का बहुत फजल है। जब मुझे इस पोजीशन के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हम आपका नाम दे रहे हैं, तो मैंने घर जाके सोचा, तो मैंने कहा ये मेरे पर अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मुझे एक अच्छे काम के लिए चुना गया है, कि मेरी हाथों से और मेरी वजह से अगर लोगों के लिए आसानियां पैदा हो जाएं तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। तो आप सब जो हैं, आई थिंक यू आर द चोजन वंस। आप सबको अल्लाह ने मुंतखब किया है, और अगर हम उस तरीके से काम कर जाएं तो मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कहूँगी कि जन्नत भी सामने है और दोज़ख भी सामने है। अगर हमने अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से निभाए, अगर हमने जो है जो चीज़ें हैं वो ठीक की, ईमानदारी से की, दिल से की और सिद्क़ के दिल से की, तो मैं आपको आज ये अश्योरेंस देती हूँ कि जन्नत आपकी है। क्योंकि हमारे रब ने कहा है कि मैं अपने हुकूक तो माफ़ कर दूंगा, जो अगर नमाज नहीं पढ़ी या रोज़ा नहीं रखा या किसी वजह से और कोई जो अल्लाह ताला के हकूक़ आपने पूरे नहीं कर सके, तो उसकी माफ़ी है, हकूक़ुल इबाद की माफ़ी नहीं। ये बात अगर हम ज़हन नशीन कर लें तो हम जन्नत जो है गारंटेड जन्नत हम सब के लिए है। तो गवर्नर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, हमारी इज़्ज़त अफजाई करने का, और उम्मीद करती हूँ कि आप गाए बगाए आते रहेंगे। और हमारी एक रिक्वेस्ट है, वो हमने आपको दे दी है। हम चाहते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के दफातर जो हैं हर दारुल खिलाफा में हों और हुकूमती बिल्डिंग्स में हों, ताकि एक परमानेंट फीचर बन जाए। ये जो हमें रोज़ किराए की बिल्डिंग्स लेनी पड़ती हैं, फिर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है, तो ये इतना बड़ा इदारा है, 1 करोड़ लोगों की हम जो है खिदमत कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे सरदार अजमत ने कहा, हमारा अपना केडर वो बहुत ज़रूरी है। मैंने जब आके देखा तो मैंने सबसे पहले यही बात की है कि जब केडर ही नहीं है और केडर बनाया ही नहीं गया है इतने बड़े इदारे का, पहले हम कुछ चंद लाख लोगों के लिए ऑपरेशंस करते थे, अब हमारे ऑपरेशंस 1 करोड़ फैमिलीज़ तक पहुंच चुके हैं। तो उसके लिए हमें अपना केडर चाहिए, क्योंकि केडर जब होगा वो लोग उसी में तरक्की करेंगे, उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होगी, उनको इदारे की जो तरीक़ेकार है वो शुरू दिन से पता होगा, क्योंकि वो इसी इदारे में रहेंगे और इसी इदारे में काम करते रहेंगे। तो हमारी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप इस सिलसिले में भी हमारी कुछ जो है जहाँ मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। फॉर्मली मैं क्लोज करने से पहले आपकी मौजूदगी में ग्रेड 17 से 18 की हालिया प्रमोशन का नोटिफिकेशन जारी करने पर फवाद कियानी साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मैनेजमेंट मैडम आपके ऑफिस ने
جس طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا، میں آپ سب کا دونوں ایسوسیشنز کے بہاف پر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔